میں یہاں پہ اپنے لیڈر عمران خان صاحب کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں، جن کا نام لینا بھی وقت کے حکمرانوں نے ایک وقت پر اس پہ پابندی لگا دی تھی، اور پھر عوام نے 8 فروری کو ہر جگہ سے، ہر پولنگ سٹیشن سے، ہر قصبے سے ایک ہی پیغام آیا اور ایک ہی نام آیا، اور وہ تھا عمران خان۔ آپ نے کیا کچھ نہیں کیا اس مرد کلندر کو دبانے کے لیے، وہ آج بھی اپنی جگہ پر کھڑا ہے، آج بھی اس کی عزت میں اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی۔ آج یہ سب بونے رہ گئے ہیں، باقی جو آپ کے نمونے آپ نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، کسی کو وزیر اعلیٰ، کسی کو وزیر داخلہ، کسی نمونے کو صدر بنا دیا، کسی کو، یہ سب بونے ہیں اس مرد کلندر کے آگے۔ یہ الیکشن ہی نہیں، اگلی 2 دہائیاں میں دعوے سے کہتا ہوں، پاکستان تحریک انصاف، عمران خان اور اس کے ورثاء کا دور ہوگا، اس کے سیاسی ورثاء کا۔ ختم ہو چکی ہے باقی سب کی سیاست۔ آپ ذرا گراؤنڈ پر اتر کے تو دیکھیں، 8 فروری سے بھی اب بات آگے جا چکی ہے۔ لوگ نفرت کرتے ہیں ان نمونوں سے، ان ذہنی طور پر مفلوج لوگوں سے جن کو آپ نے قوم پر مسلط کیا، ان لوگوں سے جنہوں نے قوم کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالا، جنہوں نے قوم کے سرمایے کے اوپر ڈاکہ ڈالا۔ عوام ان چہروں سے، اس نظام سے نفرت کرتی ہے۔ ایک لاوا پک رہا ہے نیچے، ابھی بھی ہوش کے ناخن لیں۔ بار بار آپ کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈنڈے کے سر پہ 5ویں بڑی قوم کو، آپ اس کی تاریخ دیکھ لیں برِ صغیر کی اٹھا کے، کوئی نہیں آج تک کامیاب ہو سکا۔ بڑے بڑے جابر ملٹری حکمران آئے، ان کو بھی منہ چھپا کے واپس جانا پڑا، اور آپ نے تو خیر نیا ریکارڈ ہی قائم کر لیا بدنامی کا۔ میں یہاں پر آخر میں کچھ بات معیشت کی بھی کرنا چاہتا ہوں کہ عام آدمی پر اس دوران کیا گزر رہی ہے۔ 28% آپ کی مہنگائی کی شرح جاری ہے، جو کسی جنگ اور وبا کے وقت سے بھی زیادہ تھی۔ اس 28% کی بھی اگر ایکچولی بریک ڈاؤن لیا جائے تو یہ سارا کا سارا ان اشیاء پر مبنی ہے جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں، جس میں بجلی بھی شامل ہے، جس کے اندر گندم شامل ہے، جس کے اندر پیٹرول شامل ہے۔ یہ وہ چیزیں جو روزمرہ کی زندگی گزارنے کے لیے ضروری اشیاء ہیں۔ آپ کا شرح سود 25% سے زیادہ ہے، انڈسٹری آپ کی بند ہونے کو پھر رہی ہے۔ پچھلے سال آپ کی جی ڈی پی گروتھ منفی ہوئی، جب ہم کہتے تھے کہ منفی گروتھ ہوگی تب آپ مانتے نہیں تھے۔ اب ورلڈ بینک نے اور آئی ایم ایف نے بھی کہہ دیا کہ منفی گروتھ ہوگی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سال بھی آپ کی منفی گروتھ ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک کے اندر گورننس تو ہو ہی نہیں رہی، ملک کے اندر حکمرانی تو ہو ہی نہیں رہی۔ ساری کی ساری ریاست لگی ہوئی ہے ایک پاکستان تحریک انصاف اور ایک عمران خان کو اور اس کے ساتھیوں کو دبانے کے لیے۔ عام آدمی پر کیا گزر رہی ہے اس کا کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ 2 سال سے غیر منتخب پی ڈی ایم، پھر 6 سے زیادہ ماہ غیر منتخب نگران نمونے، اور اب دوبارہ فارم 47 کی پی ڈی ایم 2 کی جو پرفارمنس ہے وہ عوام کے سامنے ہے۔ سوائے اپنے پیسے بنانے کے، سوائے اپنے کیس معاف کرانے کے، سوائے مرسیڈیز گاڑیوں کے ٹائر عوام کے پیسوں سے لینے کے، سوائے ٹک ٹاک، جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے وہ ٹک ٹاک کی سہیلیوں کے حوالے کر دیا، جو صدارت کا منصب ہے، سپریم کمانڈر ہے پاکستان کا، جو وہاں پہ ایک شخص بیٹھا ہے جو بیمار بھی ہے، اللہ انہیں صحت عطا کرے، اور جو ان کا ماضی گزرا ہے کرپشن کے اندر، وہ اب سب کے سامنے ہے۔ تو 10% سے 20% اب سنا ہو گیا کام، وہ صدارت کے منصب پر بیٹھے ہیں۔ وزیر اعظم کے منصب پر وہ بیٹھے ہیں جن کو قوم نے، جن کی پرفارمنس کے اوپر قوم نے یہ مینڈیٹ دیا کہ جناب نواز شریف صاحب لاہور میں اپنی سیٹ بھی ہار گئے، 892 ووٹوں سے ہماری مریم نواز صاحبہ اپنی سیٹ ہار گئیں، شہباز شریف صاحب اپنی سیٹ ہار گئے، تمام ان کے وزراء، خواجہ آصف، احسن اقبال، خرم دستگیر، یہ سب فارم 45 کے مطابق اپنی سیٹیں ہارے ہوئے ہیں اور لمبی لیڈوں سے ہارے ہوئے ہیں۔ اسی وزیر اعظم کو جس کی پرفارمنس کی بنیاد پر یہ عوام نے عدم اعتماد کیا، آپ نے ان کو وزیر اعظم کے منصب پر بٹھا دیا، اور جن کی کرپشن کی داستان پوری دنیا جانتی ہے ان کو آپ نے صدارت کے منصب پر بٹھا دیا۔ جو خاتون جس نے زندگی میں کبھی کوئی کام نہیں کیا سوائے تانے دینے کے، گالیاں دینے کے، ان کو اور ان کی ٹک ٹاک کی ٹیم کو آپ نے پنجاب کا سب سے بڑا صوبہ ان کے حوالے کر دیا۔ یہ آپ کا ویژن ہے اور یہ آپ کی معیشت ہے۔ 28%
عمران خان کے 2 سال کے جانے کے بعد بھی 28% پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی کی شرح. اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ مزید بڑھنی ہے، اور آپ کے اپنے فوکل پرسنز اکانومی کے جو آپ کے سپوکس پرسنز ہیں، آپ کی حکومت کے قائدین ہیں، محمد زبیر کیا فرما رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا عمران خان زر مبادلہ کا ریزرو چھوڑ کے گیا تھا 2 سال کے بعد بھی اتنے پہ ہم نہیں پہنچ سکے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ سارا بیانیہ جھوٹا تھا کہ ملک ڈیفالٹ ہونے والا ہے جب عمران خان کو نکالا گیا. انہوں نے بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں، دور دور تک، میں ان کے الفاظ دہرا رہا ہوں، انہوں نے کہا دور دور تک ڈیفالٹ کا کوئی چانس نہیں تھا. یہی بات میں بھی کہتا رہا، ایک پورا سال کہتا رہا ووٹ آف کانفیڈنس کے بعد. جب میں اپنے گھر سے میں براہ راست پریس کانفرنس کرتا تھا، میں اعداد و شمار کے ساتھ بتاتا تھا کہ 6% پر معیشت گرو کر رہی تھی عمران خان کے دور میں، 10% سے زیادہ پر بڑے درجے کی صنعت گرو کر رہی تھی، ایکسپورٹس جو تھیں وہ 20 سے 25% سالانہ. آج تک جو $2.1 ارب ماہانہ پہ ہم ایکسپورٹ کا لیول چھوڑ کے گئے تھے، 2 سال بعد دنیا جہان کے نمونوں کو سوٹ پنا کر بھی، رانا ثناء اللہ تک کو سوٹ پنا دیا کہ شاید یہ جو ہے عوام اسے ہضم کر لے، لیکن آج تک ایکسپورٹ جو ہے وہ اس سطح پر نہیں پہنچ سکی. اس کی وجہ ہے کہ اس وقت نظام حکمرانی جو ہے وہ عوام کی منشا سے نہیں چل رہا، وہ تو ایک ڈنڈے کے زور پر چل رہا ہے، اور وہ کسی بھی وقت ختم ہو سکتا ہے. سب کو پتہ ہے جتنا لاوا پک رہا ہے اس وقت، آپ کی بیوروکریسی، آپ کی عدلیہ، آپ کی عام عوام جو ہے وہ تو بھری بیٹھی ہے اس وقت کہ یہ جو ظلم کی داستان اور جس طرح سے ان کے حقوق کو جس طرح سے کیپچر کیا گیا ہے، جس طرح سے ان کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، چاہے وہ جمہوری حقوق ہوں، معاشی حقوق ہوں، قانونی حقوق ہوں، آئینی حقوق ہوں، انسانی حقوق ہوں، یہ جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس کا تو کسی مارشل لا کے ادوار کے اندر بھی پاکستان کے اندر کوئی پہلے مثال نہیں ملتی. لہٰذا مجھ پر جو 51 کیسز تھے، 51 جعلی کیسز، جو آئی جی صاحب نے کورٹ میں کہا کہ صرف 23 تھے لیکن نکلے 51، تو ان کے اس غلط بیانی کے اوپر بھی ہم کنٹیمپٹ آف کورٹ موو کریں گے. میں ان 51 کیسز، جعلی کیسز کی کواشمنٹ کے لیے بھی موو کروں گا لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی، اور تمام جتنے بھی فورمز ہیں ان کے اندر بھی. اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اگر اتنا سارا کچھ کر لیا ہے نا میرے ساتھ بھی اور میرے ساتھیوں کے ساتھ، اور ہم نہیں ٹوٹے، تو ہم آگے بھی نہیں ٹوٹیں گے. اور ہم وہ بیج ہیں جنہیں آپ زمین میں دفن بھی کریں گے تو ہم ایک پیڑ کی شکل میں ابھر کے باہر نکلیں گے. تو آپ اس طرف سے بالکل تسلی رکھیں کہ اب یہ ملک صرف ایک ہی طرف آگے جائے گا، اور وہ ملک ہے عوام کی. یہاں پر حکمرانی ہوگی، آئین کی حکمرانی ہوگی، قوم کی حکمرانی ہوگی، ڈنڈے کی حکمرانی نہیں ہوگی. یہ قوم فیصلہ کر چکی ہے. اور اگر ابھی بھی آپ یہ سوچتے ہیں کہ مزید ڈنڈا چلانے سے، مزید 2-4 کیسز چلانے سے، مزید 2-4 سوشل میڈیا پلیٹ فارم بند کرنے سے یہ جو عوام کا لاوا پکا ہوا ہے آپ کے خلاف یہ ختم ہو جائے گا، تو میں معذرت سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ختم نہیں ہوگا. یہ مزید اس کو تول ملے گا، اور آپ مزید قوم کو افراتفری کی طرف لے کے جائیں گے. آپ قوم کو ایک غلط پیغام دے رہے ہیں انصاف کے دروازے بند کر کے، ان سے جمہوری حق کھو کے. جن قوموں کے اندر عوام کو انصاف عدالتوں سے نہیں ملتا، یا جن قوموں کے اندر عوام تبدیلی ووٹ کی پرچی اور جمہوری حق کے ذریعے نہیں لا سکتی، ذرا تاریخ پڑھ کے غلطی سے ایک دفعہ دیکھ لیجئے کہ ان قوموں کے اندر پھر تبدیلی کیسے آتی ہے، ان قوموں کے اندر پھر عوام انصاف کیسے مانگتی ہے. وہ کوئی بہت اچھے خدا نخواستہ سین نہیں ہوتے، وہ بہت خوبصورت مناظر نہیں ہوتے ان قوموں کے اندر جو دیکھنے میں آتے ہیں.